یہ دیکھیں یہ وہ سارے پروجیکٹس ہیں جو میں نے کمپیوٹر میں اس وقت پڑے ہوئے اور جن پر میں اس وقت کام کر رہا ہوں، یہ وہ سارے پروجیکٹ ہیں۔ اب میں جس پہ بھی کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا، یہ پروجیکٹ کھل کے ریموٹ ویو، لوکل ویو کے یہ کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ قرآن، یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ کھل کے سامنے آ گیا۔ جس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں، کرنا چاہوں اس پروجیکٹ پہ میں کام کر سکتا ہوں، اور اس کی وجہ سے میرا کوئی دوسرا پروجیکٹ ڈسٹرب ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ویب سائٹس کو مینیج کیسے کرتے ہیں، اس کا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سائٹ پہ جا کے پہلا بٹن جو ہے نیو سائٹ کا ہے، اسی کے ساتھ نیچے دوسرا بٹن جو ہے یہ مینیج سائٹس کا ہے، اس پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں یہ وہ ساری ویب سائٹس پڑی ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی تھیں۔ ڈراپ ڈاؤن میں کلک کر کے یہ وہ ساری وہ ویب سائٹس پڑی ہیں، ان کو میں نے یہاں پہ مینیج کیا ہوا ہے، یہ ساری پڑی ہیں۔ اگر آپ مثلاً کسی دوسرے کمپیوٹر سے کوئی پروجیکٹ اٹھا کے لاتے ہیں، یا کوئی 2-3 پروجیکٹ آپ کے کمپیوٹر میں بنے پڑے ہیں اور آپ ان کو سب کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ امپورٹ پہ کلک کیا، یہ اس فائل پہ گئے جہاں پہ وہ فائل پڑی ہے۔ فار ایگزامپل یہ اگر فائل ہے، یہ وہ میری ویب سائٹ ہے، تو اس پہ کلک کیا اور اوپن کر، اور وہ یہاں پہ آ جائے گی اور آپ اس کو اینڈ پہ ڈن کر دیں گے۔ ڈن کرنے کے بعد وہ آپ کی ویب سائٹ یہاں پہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب ہم سلیکون ٹیک پی کے جو ہم نے پہلی ویب سائٹ بنائی تھی اسی پہ آگے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کہ ویب سائٹ جب بنانا شروع کریں تو فولڈر اس کا بنانا اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے اس ویب سائٹ میں جو HTML کا پیج تیار کیا جاتا ہے وہ اس طرح پر کہ سب سے پہلا پیج فائل پہ کلک کیا، نیو پہ کلک کیا، اور یہ دیکھیں HTML۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ویب ڈیزائننگ میں صرف HTML ہی لینگویج نہیں، اس کی جاوا اسکرپٹ بھی ایک لینگویج ہے، جاوا، اس کے علاوہ ASP.NET بھی ایک لینگویج ہے، اور PHP بھی ایک لینگویج ہے۔ کئی لینگویجز ہیں جن پہ ویب ڈیزائننگ ہوتی ہے، یہ ان میں سے ایک لینگویج ہے HTML۔ ہم اسی پہ پیج بنانا شروع کریں گے کیونکہ یہ سب سے ایزی اور بیسک لینگویج ہے، اس لیے ہم اسی پہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بلینک پیج سلیکٹ کیا، اگر آپ کے پاس کچھ ٹیمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں تو آپ ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور پیج فرام ٹیمپلیٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ چونکہ بالکل بلینک پیج پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے بلینک پیج سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد آگے وہ ساری لینگویجز اور دوسری آپشن ہے کہ آپ ان میں سے کون سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان میں سے HTML لینگویج سلیکٹ کی ہے۔ اس کے بعد HTML کے کچھ ٹیمپلیٹس میرے پاس یہاں پہ جو بنے ہوئے پڑے ہوئے، یہ ڈریم ویور میں کچھ آلریڈی بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے بھی کوئی چوز کر سکتے ہیں، لیکن میں بالکل بلینک پیج دوں گا اور اس کے بعد کریٹ پہ کلک کر دوں۔ یہ آپ کا پیج آ گیا جس پہ آپ نے ویب سائٹ تیار کرنی ہے۔ اب اس پہ یہ کونے میں دیکھیں انٹائٹل لکھا ہوا ہے۔ انٹائٹل اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ اس پیج کو ابھی ہم نے کوئی نام نہیں دیا، تو Ctrl+S کر کے یا پھر فائل پہ جا کر سیو ایز کر کے اس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں۔ ہاں، نام دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب بھی اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں تو ویب سائٹ کا سب سے پہلا پیج جو ہوتا ہے جس کو ہوم پیج کہتے ہیں، اس کو ہمیشہ انڈیکس کا نام دیا جاتا ہے، INDEX، انڈیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ سرور جب بھی آپ کی ویب سائٹ پہ سرچ کرتا ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ دنیا میں کہیں بھی سرچ ہوتی ہے یا آپ کی ویب سائٹ پہ کہیں ایڈریس لکھا جاتا ہے براؤزر میں، تو سرور آپ کی ویب سائٹ کو انڈیکس کے نام سے سرچ کرتا ہے، انڈیکس کی فائل کو تلاش کرتا ہے کہ اس ویب سائٹ میں انڈیکس کی فائل کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس فائل کو وہ سب کے سامنے کھول کے اوپن کرتا ہے۔ اور انڈیکس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اسمال ہوگا، کیپیٹل نہیں ہوگا۔ انڈیکس ہم نے لکھا، یہ دیکھیں فرسٹ سائٹ میرا وہ فولڈر ہے، اس میں میں نے فرسٹ سائٹ نہیں، یہاں پہ میں سلیکون ٹیک پی کے پہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے وہی کھولنی پڑے گی، سلیکون ٹیک پی کے۔
کہ آئی تھنک میں نے فرسٹ سائٹ کا نام ہی سلیکون ٹیک پی کے رکھا تھا. یہ فولڈر کا نام فرسٹ سائٹ ہے اور ویب سائٹ کا نام میں نے سلیکون ٹیک پی کے رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ نیچے آگے میں یہی سلیکون ٹیک پی کے ہی ہے. اب دیکھیں جی یہ اوپر آ گیا انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. اب دوسری چیز یہ دیکھیں یہ ڈریم ویور میں یہاں اوپر یہ ٹائٹل آیا ہوا ہے, اس کو ٹائٹل کہتے ہیں. اس نے لکھا ہوا ہے اڈوب ڈریم ویور CS3 سوری. تو آپ جب ویب سائٹ بناتے ہیں کوئی ویب سائٹ بھی, فار ایگزامپل یہ میں گوگل کی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ اوپر جو ویب سائٹیں ہیں ان میں یہ اوپر ایک ٹائٹل آیا ہوا ہے ویب ڈیزائننگ کلاس دے دیا. پھر Ctrl+S. یہ دیکھیں یہ انڈیکس ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹار بنا ہوا آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروگرام کو پچھلی دفعہ سیو کرنے کے بعد کوئی کام کیا ہے اور اس کو دوبارہ سیو نہیں کیا, تو یہ سٹار یہ شو کر رہا ہے کہ یہ پروگرام سیو نہیں ہوا. میں اب Ctrl+S دبا رہا ہوں تو یہ دیکھیں سٹار غائب ہو گیا. ایسے جو میں کام کرتا ہوں اس کو ساتھ ساتھ میں پریویو کر کے دیکھ بھی سکتا ہوں. پریویو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ یہ درمیان میں کلک کریں اور F12 اپنے کی بورڈ سے کلک کر دیں. میں نے F12 پہ کلک کیا, براؤزر اوپن ہو کے سامنے آیا. یہ دیکھیں انڈیکس کی فائل, ابھی کیونکہ میں درمیان میں کوئی کام نہیں کیا ہوا اس لیے یہ انڈیکس کی فائل آ گئی. یہ اوپر دیکھیں میرا ٹائٹل لکھا ہے ویلکم ٹو ویب ڈیزائننگ کلاس. اچھا اب جب بھی آپ کلاس پہ کام کرنے لگیں گے تو اس کی ہیڈنگ دیں گے. ہیڈنگ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب ہم لکھتے ہیں فرسٹ ہیڈنگ ہم نے لکھا. اب اس میں اس ٹیکسٹ کی ایڈیٹنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہوں گے یہ نیچے یہ جو ایریا ہے یہ اس کی پراپرٹی بار ہے. جو کام بھی کر رہے ہوں گے اس سے ریلیٹڈ ٹولز یہاں پہ آپ کو ملیں گے. فار ایگزامپل میں اگر اس کو ایڈنگ کا سائز ڈیزائن چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور یہ اس سے ریلیٹڈ ٹولز یہاں پہ آ گئے. دیکھیں اس کو میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بولڈ کر دیا. اس کا میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں, یہ فار ایگزامپل میں بلیو کر دیا, یہ دیکھیں بلیو کر دیا. اس کو میں سائز چینج کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے سائز چینج کر دیا. فونٹ چینج کرنا چاہ رہا ہوں, فونٹ یہ فونٹ چینج کر دیا میں نے. اور ہیڈنگ بند کرنا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں جو چیز میں چینج کرنا چاہ رہا تھا میں نے وہ چینج کر دی ہے. یہ دیکھیں آسانی سے چینج ہوگی. اور اوپر یہ چیز مجھے یہ شو کر رہی ہے کہ میں نے اپنے پروجیکٹ کو سیو نہیں کیا, تو Ctrl+S اور یہ دیجیے سیو ہو گیا.